السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمانوں کا اسلامی نشان یہ ہے کہ تمام مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرے وہی سب کچھ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے لیے یہ ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ وہ تکلیفوں میں مبتلا ہو اور دکھ اٹھائے۔ تو پھر فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ہر شخص پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے کسی قول و فعل سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی لیے آپ کو خاص طور پر ان تمام باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے جو ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، کسی کے گھر مہمان جائیں یا بیمار پرسی کے لیے جائیں تو اس قدر زیادہ دنوں تک یا اتنی دیر تک نہ ٹھہریں کہ گھر والا تنگ اور پریشان ہو جائے اور تکلیف میں پڑ جائے۔ نمبر 2، اگر کسی کی ملاقات کے لیے جائیں تو وہاں اتنی دیر تک نہ بیٹھیں یا اس سے اتنی زیادہ باتیں نہ کریں کہ وہ اکتا جائیں یا اس کے کام میں حرج ہونے لگے، کیونکہ اس سے یقیناً اس کو تکلیف ہوگی۔ نمبر 3، راستوں میں چارپائی یا کرسی یا دوسرا سامان، برتن یا اینٹ پتھر وغیرہ نہ ڈالیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ روزانہ کی عادت کے مطابق بلا جھجک تیزی سے چلے آتے ہیں اور ان چیزوں سے ٹھوکر کھا کر گر پڑتے ہیں، بلکہ خود ان چیزوں کو راستوں پر ڈالنے والا خود رات کے اندھیرے میں ٹھوکر کھا کر گر پڑتا ہے اور پھر چوٹ کھا جاتا ہے۔ نمبر 4، کسی کے گھر جائیں تو ہرگز اس سے کسی چیز کی فرمائش نہ کریں، کیونکہ بعض دفعہ گھر میں معمولی سی چیز موجود نہیں ہوتی اور وہ آپ کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں اس کو شرمندگی اور تکلیف ہوگی اور آپ کو بھی اس سے تکلیف ہوگی کہ خواہ مخواہ میں نے اس سے ایک گھٹیا درجے کی چیز کی فرمائش کی اور زبان خالی گئی۔ نمبر 5، ہڈی یا لوہے یا شیشے وغیرہ کے ٹکڑوں کو یا خاردار شاخوں کو ٹہنیوں کو نہ تو خود راستے میں ڈالیں اور نہ کسی کو راستے میں ڈالنے دیں۔ اگر آپ کہیں بھی راستے میں ان چیزوں کو دیکھیں تو ضرور راستے سے ان چیزوں کو ہٹا دیں، ورنہ راستہ چلنے والوں کو ان چیزوں کے چبھنے کی وجہ سے تکلیف ہوگی اور ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غفلت میں آپ کو ہی تکلیف پہنچ جائے۔ اسی طرح کیلے اور خربوزے وغیرہ کے چھلکوں کو راستوں پر نہ ڈالیں، ورنہ لوگ پھسل کر گر جائیں گے۔ نمبر 6، کھانا کھاتے وقت ایسی چیزوں کا نام نہ لیا کریں جس سے سننے والوں کو گھن پیدا ہو، کیونکہ بعض نازک مزاج لوگوں کو اس سے تکلیف ہو جایا کرتی ہے۔ نمبر 7، جب آدمی کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں تو اس جگہ پر جھاڑو نہ لگوائیں، کیونکہ جب آپ جھاڑو لگائیں گے تو لوگوں کو وہاں سے اٹھنا پڑے گا جس سے انہیں تکلیف ہوگی۔ نمبر 8، اگر آپ کو کوئی دعوت کرے تو جتنے آدمیوں کو اس نے آپ کے ساتھ بلایا ہے تو ہرگز اس سے زیادہ آدمیوں کو ساتھ لے کر آپ اس کے گھر نہ جائیں، شاید کھانا کم پڑ جائے تو میزبان کو شرمندگی اور تکلیف ہوگی اور زائد مہمان بھی بھوک سے تکلیف اٹھائیں گے۔ نمبر 9، اگر کسی مجلس میں 2 آدمی قریب بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں آپ ان دونوں کے درمیان جا کر نہ بیٹھیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ان دونوں کو تکلیف ہوگی۔ نمبر 10، کسی دوسرے کے خط کو کبھی بھی ہرگز نہ پڑھا کریں۔ ممکن ہے کہ خط میں کوئی ایسی راز کی بات ہو جسے وہ ہر شخص سے چھپانا چاہتا ہو، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ خط پڑھ لیں گے تو اسے تکلیف ہوگی۔ نمبر 11، دیواروں پر پان کھا کر نہ تھوکیں، کہ اس سے مکان والے کو بھی تکلیف ہوگی اور ہر دیکھنے والوں کے اندر بھی گھن پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس کوشش میں ہمیشہ لگے رہیں کہ آپ کے کسی قول یا فعل کے طریقے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور
نہ خود آپ بلا ضرورت کسی تکلیف اور مصیبت میں پڑیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو دوسروں کو دکھ اور تکلیف دینے سے بھی بچائے اور ہمیں بھی تکلیف میں مبتلا ہونے سے رب کائنات بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔